کمرے بنے ہوئے تھے۔ یزدان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ وہ نشے میں بھی تھا، لیکن پھر جو کچھ اس کے ساتھ وہاں پر ہوا وہ مرتے دم تک نہیں بھولنے والا تھا۔ صحیح معنوں میں اذیت کیا ہوتی ہے آج اسے محسوس ہو رہا تھا۔ جس اذیت میں اس نے آیت کو مبتلا کیا تھا، جس طرح وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے سامنے چھٹ پٹا رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی وہ اس وقت ان کے سامنے چھٹ پٹا رہا تھا۔ لیکن ان لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد وہ اسے یوں ہی استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر جا چکے تھے۔ جس طرح اس کی حالت ہو چکی تھی، کلب کے انچارج نے ہی اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا، اور پھر ہاسپٹل سے کال سیدھا دلاور صاحب کو گئی تھی۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو ہوا کیا ہے۔ یہی سمجھ رہے تھے شاید کسی ایکسیڈنٹ میں اسے شدید چوٹیں آئی ہیں، لیکن جب وہ ہاسپٹل پہنچے اور یزدان کی حالت دیکھی تو ان کا ہاتھ سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا۔ فرخندہ بیگم تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کو بد دعائیں دے رہی تھی، جنہوں نے ان کے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ یزدان کو ہوش آیا تو وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، آپ نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یزدان کو وہیں سے گھر لے آئے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب یزدان واپس معمول کی جانب لوٹا تھا۔ ماں باپ سے بات کرنا بھی وہ چھوڑ چکا تھا، لیکن اب بس کام کی بات کرتا۔ اس حادثے کے بعد اب وہ کافی سیریس رہنے لگا تھا، اور پہلے سے بھی زیادہ غصے والا ہو چکا تھا۔ کسی بھی مرد کو اپنے قریب بیٹھنے کی اجازت اس نے دے ہی نہیں رکھی تھی۔ آفس میں بھی وہ کافی سخت مزاج ہو چکا تھا۔ فرخندہ بیگم اس کے ٹھیک ہوتے ہی بار بار یہ ضد پکڑ چکی تھی کہ بیٹا اب شادی کر لو، تمہارے ساتھ جو حادثہ ہوا سو ہوا، لیکن اب زندگی کی جانب تم لوٹ آئے ہو، اب ہمیں بھی اپنے پوتے پوتیوں کی خوشیاں نصیب کرو۔ لیکن شادی کے نام سے بھی اب اس سے اکتاہٹ سی ہونے لگی تھی۔ وہ یہاں تو اس ٹاپک کو ہی بدل دیتا تھا یا پھر وہاں سے اٹھ کر ہی چلا جاتا تھا۔ ابھی بھی جب دلاور صاحب نے اس سے شادی کی بات کی تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر اوندھے منہ لیٹ گیا تو بے ساختہ ہی اسے کچھ گزرے ہوئے پل یاد آنے لگے۔ ان دنوں سے آیت بار بار یاد آ رہی تھی۔ پہلے جو وہ خراب سنگت میں رہ کر بالکل ہی بگڑ چکا تھا، اچھے برے کی تمیز ہی بھول چکا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کا مقصد ہی صرف اور صرف آیت کو پریشان کرنا تھا۔ اب سمجھداری آتے ہی اکثر وہ آیت اسے یاد آنے لگی تھی۔ ابھی بھی بیڈ پر لیٹا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ 3 سال گزر چکے ہیں، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ میرے ماں باپ نے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں، زندہ بھی ہے یا پھر۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں مون چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مزید ایک لمبا عرصہ یوں ہی وہ خاموشی کی نظر کر چکا تھا، لیکن 5-6 سال گزر جانے کے بعد فرخندہ بیگم کی بھی بس ہو چکی تھی۔ یہ خالی خاموش گھر اب ان کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اکثر وہ خود ہی کہتی رہتی کہ پتہ نہیں اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اتنی رونق ہوا کرتی تھی میرے گھر میں، لیکن اب تو بہو آئے گی تو اس گھر میں پھر رونق بھی آئے گی۔ ان کی کسی جاننے والی نے ہی ایک اچھا سا رشتہ بتایا تھا۔ لڑکی ڈاکٹر تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ لڑکی کی تصویر جب فرخندہ بیگم نے دیکھی تو دیکھنے کے بعد وہ تو اٹل ہو چکی تھی کہ بس ایسی لڑکی کو وہ بہو بنا کر اپنے گھر لائیں گی۔ لڑکی والوں سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے دعوت پر بلا لیا تھا۔ جب یزدان کو بتایا گیا تو وہ جانے سے پہلے ہی منع کر گیا۔ کہنے لگا کہ ماں آپ خود جائیں اور جا کر سارے معاملات دیکھ لیجئیں، مجھے ضروری کام ہے۔ لیکن وہ اس سے اپنے ساتھ زبردستی لے کر جا چکی تھی۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یزدان بھی شاید
لڑکی کی ماں کو کافی پسند آ چکا تھا۔ بار بار وہ لوازمات اس کے سامنے رکھ رہی تھی، لیکن وہ رہ رہ کر اسے آیت یاد آ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ بس اب اپنے دل پر لگی اس گرہ کو کھول دے۔ مزید وہ اس پچھتاوے کے ساتھ جی نہیں پائے گا۔ اپنے ماں اور باپ کو بتا دے کہ اس کے ڈپریشن کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ آیت ہے۔ اسی نے آیت سے نکاح کر رکھا تھا۔ چند سال پہلے جو الزامات اس پر لگائے گئے تھے وہ تمام کے تمام جھوٹے تھے۔ اس کا گنہگار یزدان تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا جب لڑکی کی ماں نے لڑکی کو بلایا۔ دیکھنے میں وہ لڑکی بھی اچھی خاصی خوبصورت تھی، لیکن یزدان نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ یزدان کے سامنے اس نے چائے کے ساتھ باقی کے لوازمات رکھے اور رکھنے کے بعد سامنے صوفے پر ہی بیٹھ چکی۔ تھیٹر کی تبھی مسلسل اسے ایک بچی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، نو ماما، آپ ہر بار مجھے ایسے ہی کہتی ہیں۔ مجھے ابھی پیسٹری کھانی ہے تو کھانی ہے، بس آپ نے مجھے بولا تھا آپ مجھے سموسے بھی دیں گی، لیکن ساری چیزیں اس انکل کے لیے بھیج دیں۔ اس بچی کے الفاظ جب یزدان کے کانوں میں پہنچے تو اسے کافی سویٹ سی لگی تھی۔ چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی کہ جبھی شاید اپنی ماں سے خود کو چھڑوا کر ایک بچی بھاگتی ہوئی باہر آئی، اور اگلے ہی لمحے یزدان کے سامنے پڑے ہوئے جار سے اس نے ایک ہاتھ میں 3-4 چاکلیٹس بسکٹس اٹھائے تھے، دوسرے ہاتھ سے ایک سموسہ اٹھا کر اس نے جھٹ سے منہ میں ڈال دیا تھا۔ جیسے ہی یزدان کی نظر اس بچی پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے تیکھے نقوش اور پھر گہری آنکھیں۔ ابھی وہ ٹھیک سے اس بچی کو دیکھ بھی نہیں پایا تھا جب ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سوری، میں معافی چاہتی ہوں، یہ پتہ نہیں کیوں اتنی ضدی ہے، ذرا بھی مینرز نہیں اس کو، میں معذرت چاہتی ہوں۔ بار بار وہ شرمندہ ہوتی کہتی فوراً سے اس بچی کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکی تھی۔ اس بچی کو جو جھنجھوڑتا دیکھ کر یزدان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ؟ چھوڑیں، بچی ہے یہ۔ لیکن جیسی اس کی نظر چہرے پر پڑی تو وہ دم بخود سے رہ چکا۔ فرخندہ بیگم کے تو ہاتھ سے چائے کا کپ ہی گرتے گرتے بچا تھا، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ آیت تھی۔ آیت نے جب یزدان کو دیکھا اور پھر سامنے صوفے پر بیٹھی فرخندہ کو تو اسے بھی سانپ سونگھ چکا تھا۔ بچی تو تب تک موقع غنیمت جان کر اپنے ہاتھ ان چیزوں سے بھر کر فوراً بھاگ کر کسی کونے کھدرے میں چھپ چکی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی خاتون آمنہ بیگم کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے بچی ہے، خیر ہے؟ اتنا سب کچھ پڑھا ہوا ہے، کافی ہے، بلا وجہ بچی کو ڈانٹتی رہتی ہو۔ تبھی تو وہ ڈانٹ سن کر ڈھیٹ ہو گئی ہے۔ آیت فوراً وہاں سے سیدھا کچن میں جا چکی تھی۔ 5 سال بعد اپنے سامنے ان سب کو دیکھ کر اسے لگا تھا جیسے اس کا دم ہی گھٹ جائے گا۔ فرخندہ اور یزدان کو یوں بت بنا دیکھ کر آمنہ بیگم کہنے لگی ہیں، ایکچولی یہ لڑکی آیت بھی میری بیٹی جیسی ہے۔ کچھ سال پہلے یہ بیچاری اکیلی لاچار میری ایک دوست نے اسے مجھے دیا تھا، اسے گھر میں کام کاج کے لیے رکھ لوں، لیکن یہ بچی ماشاءاللہ سے مجھے اتنی اچھی لگی کہ یہ مجھے بالکل اپنی بیٹی فائزہ جیسی عزیز ہو گئی ہے۔ فرخندہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول چکے تھے۔ فوراً یزدان سے کہنے لگی، اٹھو یزدان، ہم بعد میں ان سے بات کریں گے، اس رشتے کے بارے میں کال پر آپ کو بتا دیں گے۔ اٹھو یزدان، جلدی کرو، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ یہ کہہ کر وہ یزدان کی طرف بڑھی تھی، اسے بازو سے کھینچ کر وہاں سے لے کر جانا چاہتی تھی کہ کہیں ان کا کوئی پرانا راز ہی کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ لیکن جب یزدان رک چکا تھا، اگر آج بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا تو شاید دوبارہ کبھی وہ سر اٹھا کر جی ہی نہیں پاتا۔ وہ سیدھا اس سمت کو جانے لگا جہاں پر آیت تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر سے کچھ سال پہلے روتے ہوئے اس نے منت کی تھی کہ میرے بچے کو کچھ مت کرنا، میں یہ گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی، یہ بچہ بالکل بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ شاید میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ لیڈی ڈاکٹر کو بھی اس پر رحم آ چکا تھا، اسے ہاسپٹل کے دوسرے دروازے سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر بھیج چکی تھی، اور پھر وہیں سے اس نے اپنی ایک دوست سامنا سے کہا تھا کہ اسے گھر میں قابل اعتبار ہیلپر کی ضرورت تھی، اس لیے یوں وہ آمنہ بیگم کے گھر پہنچ چکی تھی۔ آمنہ بیگم نے بھی اسے بالکل اپنی اولاد کی طرح محبت دی، اس کا خیال رکھا،
اور اس کا بھی جو اس نے خوبصورت سے بچے کو بھی جنم دیا تھا۔ اس لیے 5 سالوں سے وہ اس گھر میں رہ رہی تھی، اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہی جی رہی تھی، لیکن آج اچانک یزدان کا یوں سامنے آ جانا اسے رلا چکا تھا کہ کہیں یہاں پر بھی اسے بدنام ہی نہ کر کے چلا جائے۔ جب واپس پلٹی وہ تو اس کے پیچھے کھڑا تھا، وہ پہلے جیسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ روتے ہوئے اس کے سامنے آ اور کہنے لگا، آیت کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں چلی گئی؟ اور یہ جو بچی ہے یہ کس کی ہے؟ کون ہے؟ بتاؤ مجھے۔ تب تک اپنی فیوریٹ چیزیں کھانے کے بعد وہ معصوم سی بچی بھی ہاتھ چاٹتے ہوئے واپس کچن میں آئی۔ اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو غصے سے یزدان کو دیکھنے لگی، دونوں ہاتھوں سے اسے ٹانگوں سے دھکا دے کر کہنے لگی، دور ہٹو گندے انکل، کیوں میری ماما کو رلا رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، ماما ویسے بھی رات کو بیٹھ کے روتی رہتی ہیں اور تم ان کو بلا رہے ہو۔ یزدان کی آنکھوں سے دیکھا آنسو آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے نا، یہ ہماری بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اس بچی کو اٹھا چکا تھا جو پہلے تو اسے دور کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی یزدان نے اسے سینے سے لگایا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ میرے بابا ہو؟ ماما، کیا یہ میرے بابا ہیں؟ لیکن آیت اگلے ہی پل یزدان سے اسے کھینچ چکی تھی، کہنے کی چاہے یہاں سے چلے جائیں، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگائیں، ناجائز کہا تھا نا اس کو آپ نے، کیسی کیسی تہمتیں لگائی تھی آپ نے مجھ پر، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے آپ کو معاف کر دوں گی؟ مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ میں تو بس یہی دعا کر رہی تھی کہ بس زندگی کسی مقام پر میرا آپ کے ساتھ سامنا ہو اور میں آپ سے طلاق لوں۔ آمنہ اور اس کی بیٹی بھی یہ سارا منظر دیکھ چکی تھی، فرخندہ بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ یزدان اسے یہی کہہ رہا تھا، میرے ساتھ چلو، لیکن وہ انکار کر چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ آمنہ بیگم کو تو غصہ آ چکا تھا، وہ دھکے مار کر ان لوگوں کو گھر سے نکال چکی تھی کہ شکر ہے سچ سامنے آ گیا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کیا۔ لیکن گھر آ کر یزدان بے تحاشا رویا تھا، اپنے ماں باپ کے سامنے روتے ہوئے اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا کہ اسی نے آیت سے کورٹ میرج کی تھی، پتہ نہیں کیوں اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرتا رہا۔ اور پلیز بابا، میرے ساتھ چلنے میں آیت کو واپس اس گھر میں لانا چاہتا ہوں، وہ میرے بچے کی ماں ہے، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے ان کے گھر کورٹ کی طرف سے لیٹر پہنچ چکا تھا، آیت نے خلا کا کیس دائر کروا دیا تھا۔ وہ ڈری سہمی ڈرپوک سی آیت کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ یزدان نے یہی کہا کہ میں آیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن آیت صاف انکار کر چکی تھی کہ میں اس شخص پر اعتبار کر ہی نہیں سکتی، نہ ہی مجھے اپنے تایا اور تائی پر یقین ہے جنہوں نے پہلے مجھے اس قدر ذلیل کیا۔ اب کیوں گھر جاؤں کہ یہ مجھے اپنائیں گے؟ وہ سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آیت سے معافی مانگ رہا تھا۔ آیت نے جب اسے یوں بچوں کی طرح روتے دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، یزدان میں تمہیں معاف تو کر دوں، لیکن تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ بے بس ہو کر یزدان کو آیت کو طلاق دینا ہی پڑی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر کورٹ سے باہر جا چکی تھی۔ ان 6 سالوں میں پہلی بار اسے سکون محسوس ہو رہا تھا، اور اس میں آمنہ بیگم اور فائزہ نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس گھر میں جب سے آیت رہ رہی تھی، آمنہ بیگم کا بھانجا بھی وہاں رہتا تھا، اور ساتھ اپنی خالہ کی منتیں ترلے کر چکا تھا کہ میری شادی آیت سے کروا دیں۔ یوں طلاق کے بعد آمنہ بیگم نے آیت سے اپنے بھانجے کا ذکر کیا، جو کہ فیکٹری کا مالک تھا اور بہت اچھا لڑکا تھا۔ آیت نے بھی ہاں کر دی، اور یوں آیت کی شادی ارحم سے ہو چکی تھی، جبکہ یزدان وہ تو ساری زندگی بس پچھتاوے کے لیے رہ چکا تھا۔ باپ اسی غم میں پہلے بستر سے لگا اور پھر دنیا سے چل بسا۔ فرخندہ بیگم بھی بس بیٹھ کر خود کو بھی کوستی رہتی تھی کہ کیوں میں نے اس معصوم لڑکی اور اس کی ماں پر اتنے ظلم کیے۔ یزدان کو ڈپریشن کی وجہ سے اکثر دورے پڑنے لگے تھے، وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا۔ اس کی حالت
اس حالت کو دیکھ کر بھلا کون اسے اپنی لڑکی دیتا، جبکہ وہیں آیت ارحم کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف آیت بلکہ اس کی بیٹی گڑیا کو بھی بالکل سگے باپ کی طرح پیار کیا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ آیت کی زندگی سے سارے غم چن لیے تھے اور دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے۔